سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی نے اپنی برطرفی پر سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف 25 اکتوبر 2018 کو عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا۔ پٹیشن 4.5 برس بعد بھی کچھوا پائی سے نجات حاصل نہیں کر پائی۔ کسی بھی سماعت میں کسی بھی مسند انصاف کی طرف سے یہ سوال نہیں اٹھا کہ کیوں نہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بلا کر پوچھ لیا جائے کہ شوکت عزیز صدیقی نامی شخص سچ بول رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے۔ اب تو فیض حمید اعتراف بھی کر چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارا کثیر الزاویہ انصاف اب بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے سامنے اپنی ہی برادری کا ایک بے بالوں پر شکار نیم جہاں پڑا ہے۔ اپنے کالم میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ایک ہی آئین، ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطۂ دیوانی اور فوجداری کی کسی ایک ہی شق کی ہمیں رنگا رنگ بلکہ متضاد و متصادم تعبیریں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے عدل کی ایک ادا اسے دنیا بھر میں ممتاز بناتی ہے کہ کوئی جج آئین اور قانون کی غلط تعبیر کرے تو بھی اس کا فائدہ ایک مخصوص فریق کو ہوتا ہے، اور اگر کئی برس بعد وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر کے کسی مختلف قانونی تعبیر تک پہنچے تو بھی اس کے ثمرات اسی فریق کی جھولی میں پڑتے ہیں۔ کوئی ایسی اڑچن آ پڑے جس کا کوئی حل آئین و قانون میں نہ ہو، یا آئین اور قانون ہی بھاڑ میں جھونک دیے جائیں، تو بھی ہمارا عدل بیچارگی کی ایک بکل مار کر نہیں بیٹھ جاتا۔ وہ فی الفور اپنی زنبیل سے نظریہ ضرورت کا نسخہ کیمیا نکالتا اور حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے۔ عرفان صدیقی کے مطابق ہمارا نظام عدل ایک اور پہلو سے بھی دنیا بھر میں منفرد ہے۔ کبھی ایکائکی اس کی رگوں میں بجلیاں سی کوندنے لگتی ہیں، وہ تاتاری ہرن کی طرح ترارے بھرنے لگتا ہے تاکہ انصاف میں لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہ ہو، اور کبھی نامہربان موسمی اثرات کے باعث اس کے لہو میں برف کی کرچیاں سی جم جاتی ہیں، اور وہ کسی عمر رسیدہ لاغر و لاچار کچھوے کی طرح رینگنے سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ اس کی عمدہ اور تاریخی نوعیت کی مثالیں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے مقدمات کے حوالے سے ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے شدید عدالتی دباؤ کے باعث احتساب عدالت میں ملزم کی وکالت سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ ایک دن قبل چیف جسٹس ثاقب نثار اور شرح آفاق مانیٹرنگ جج جسٹس اعجاز الاحسن نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ احتساب عدالت میں کارروائی کو سمیٹا جائے، بے شک ہفتہ اتوار کو بھی عدالت لگے اور روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام تک سماعت ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ انتخابات دوڑے چلے آ رہے تھے اور نواز شریف کی نااہلیت کے فیصلے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل اور صدر عارف علوی کی چابک دستی بھی انصاف کی اس برق پائی کا نادر نمونہ تھی۔ البتہ جب زخم خوردہ جسٹس گرتا پڑتا بارگاہ عدل تک پہنچا تو کثیر الزاویہ انصاف آنے واحد میں کچھوا پائی میں ڈھل گیا۔ جسٹس صدیقی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف 25 اکتوبر 2018 کو عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار نے اس پر کچھ اعتراض لگا دیے۔ 5 نومبر کو اعتراضات کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ 3.5 ماہ بعد 21 فروری 2019 کو جسٹس عظمت سعید شیخ نے چیمبر میں درخواست سنی۔ اعتراضات رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیٹیشن عدالت کے سامنے لائی جائے۔ کوئی 1 ماہ بعد 25 مارچ کو جسٹس مشیر عالم، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے مقدمے کی پہلی سماعت کی۔ بینچ نے پیٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دے کر کارروائی آگے بڑھانے کا حکم جاری کیا۔ تب جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس کی مسند پر فائز تھے۔ نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر انہوں نے جسٹس مشیر عالم کو بینچ سے نکال کر اس کی سربراہی موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو سونپ دی۔ 25 ستمبر 2020 کو دوسری سماعت ہوئی اور 9 دسمبر 2020 کو تیسری۔ 2021 میں کچھوے نے جھرجھری سی لی۔ اس سال 8 سماعتیں ہوئیں، لیکن زیادہ وقت ایک بار پھر اس سوال کی نظر ہو گیا کہ یہ درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے چیف جسٹس بننے کے بعد دسمبر 2021 سے اب تک 5 تاریخیں پڑیں۔ آخری سماعت 13 جون 2022 کو ہوئی۔ جسٹس صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ مجھے صرف 15 منٹ اور چاہیے، اس کے بعد آپ بھلے اٹارنی جنرل کو سن کر فیصلہ صادر کر دیں۔ سماعت ملتوی ہو گئی۔ اس بات کو اب 9 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران بینچ کے 2 ارکان جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس
जस्टिस सजाद अली शाह रिटायर होकर घरों को जा चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी ने हुसूल इंसाफ की खातिर जल्द समाअत की 22 दरख्वास्तें दी। मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान के नाम दर्द में डूबे 12 खतूत लिखे, लेकिन अक्टूबर 2018 से सफर का आगाज करने वाली पिटीशन 4.5 वर्ष बाद भी कछुआ पाई से निजात हासिल नहीं कर पाई। आखिर में इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारा कसीरुल जाविया इंसाफ दुनिया के अदालती निज़ामों की तरह अंधा नहीं होता। वो माशाल्लाह दीदा बीना रखता है, बल्कि इसके तो पूर में कई आंखें होती हैं। फैसला देखभाल कर और नाप तोल कर करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।